ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی کیسز میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط۔ عمران خان کے خلاف کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے والے 2 ججوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ مزید تفصیلات سردار طاہر محمود کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 سینئر ججز کی جانب سے عدالتی کیسز میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو تفصیلی خط تحریر کیا گیا، جس میں سنگین انکشافات کیے گئے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ خط لکھنے والے ججز نے دباؤ کی کوششوں پر 2023 اور 2024 میں لکھے خطوط بھی شامل کیے ہیں۔ ججز نے خط میں لکھا ہے کہ خط لکھنے کا مقصد سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی لینا ہے۔ یہ معاملہ جج شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کے بعد اٹھا ہے۔ شوکت صدیقی کیس میں ثابت ہوا فیض حمید عدالتی امور میں مداخلت کر رہے تھے، جبکہ خط میں 2023 میں جج کے کمرے سے کیمرہ نکلنے کا حوالہ بھی دیا گیا۔ خط کے متن کے مطابق اس وقت کے عالمی چیف اور وفاقی حکومت نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف کیس کیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے خود بھی اپنے اوپر عائد لگائے گئے الزامات کی تحقیق کی درخواست کی۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالتی امور اور عدلیہ کی کارروائی میں مداخلت کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ عدالتی امور میں اس طرح کی مداخلت کو دھمکی کے طور پر لیتے ہیں۔ ایس جے سی کی گائیڈ لائنز میں اس طرح کی مداخلت کے خلاف کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ کیا ججز کو دھمکیاں، دباؤ میں لانا یا بلیک میل کرنا حکومتی پالیسی ہے؟ ججز نے خط میں لکھا ہے کہ کیا سیاسی معاملات میں عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونا حکومتی پالیسی ہے؟ ججز پر دباؤ، سیاسی معاملات میں فیصلوں پر اثر اندازی کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے والے 2 ججوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ ایجنسیوں کی مداخلت ججز پر اثر اندازی سراسر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ آرٹیکل 204 توہین عدالت آرڈیننس کے تحت فوری کارروائی شروع کی جائے۔